السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل 5ویں یونٹ جو کہ اردو داستان اور ڈرامے کی ہے، اس سے متعلق اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا، کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو داستان کہتے ہیں۔ داستان وہ رومانی کہانی ہے جس میں خیالی واقعات کا بیان، مافوق الفطرت عناصر کی تحیر خیزی، حسن و عشق کی رنگینی، واقعات و حادثات کی بہتات اور پیچیدگی اور بیان کی لطافت ہو، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اپنے قاری کو فرحت و مسرت کا سامان فراہم کرنا ہو۔ اگلا سوال ہے، داستان ناول سے کس وجہ سے جدا ہے؟ جواب ہو جائے گا، داستان ناول سے مافوق الفطرت عناصر کی وجہ سے جدا ہوتی ہے۔ ناول جو ہوتی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ داستان جو ہوتی ہے، داستان میں مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے خیالی دنیا کے واقعات و حالات بیان کیے جاتے ہیں جو کہ ہماری حقیقی دنیا میں جن کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ حقیقی دنیا پر مبنی یعنی جو حقیقت میں ہوتے ہیں ان پر مبنی ناول ہوتا ہے، جبکہ ہماری حقیقت سے پرے جو ہوتا ہے داستان میں ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے کہ جو کہ ہماری حقیقی دنیا سے پرے ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، تجسس، تحیر اور طوالت کس صنف کی خصوصیت ہے؟ جواب ہو جائے گا، تجسس، تحیر اور طوالت یہ صنف داستان کی خصوصیت ہے۔ اگلا سوال ہے، داستان کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ جواب ہو جائے گا، داستان کے اجزائے ترکیبی جو ہے وہ کل 6 ہیں۔ کون کون سے؟ تو پہلا ہے طوالت، دوسرا ہے پلاٹ، تیسرا ہے کردار نگاری، چوتھا ہے مافوق الفطرت عناصر، پانچواں ہے منظر نگاری اور چھٹا ہے اسلوب نگاری۔ اگلا سوال ہے، زبانی بیانیہ کے لیے کون سی صنف مشہور ہے؟ جواب ہو جائے گا، زبانی بیانیہ کے لیے صنف داستان مشہور ہے، یعنی داستان جو ہوتی ہے یہ کہانی جو ہوتی ہے وہ قصہ در قصہ ہو کر، یعنی ایک قصہ شروع ہوتا ہے، وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور وہیں سے ایک دوسرا قصہ اسی میں منسلک ہو کر شروع ہوتا ہے، اور وہ قصہ اپنے اختتام تک پہنچتے پہنچتے وہیں سے ایک نیا قصہ ابھر جاتا ہے، یعنی اسی طرح قصہ در قصہ کی ایک تکنیک اور روایت چلتی رہتی ہے، اور یہی پوری مل کر ایک داستان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اگلا سوال ہے، داستان کہانی کی طویل، پیچیدہ اور بھاری بھرکم صورت ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، فوق فطرت عناصر کس میں پایا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، فوق فطرت عناصر یہ داستان میں پایا جاتا ہے، یعنی فوق فطرت عناصر یعنی کہ جن، پری، دیو وغیرہ کے اور طلسمی دنیا کے واقعات اور حادثات جو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی پریوں کی کہانی ہوتی ہے، پرستان کے واقعات ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے یہ فوق فطرت عناصر ہوتے ہیں، یعنی یہ سب صرف ہماری خیالی دنیا میں پائے جاتے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کی پہلی داستان کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا، اردو کی پہلی داستان جو ہے یہ سبرس ہے۔ سبرس یہ ملا وجہی کی تصنیف ہے، اور اسے سبرس کو اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ اور پہلی تمثیلی داستان کہا جاتا ہے، جو کہ 17ویں صدی میں لکھی گئی ہے۔
اگلا سوال ہے اردو کی پہلی نثری داستان کس دور میں لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا اردو کی پہلی نثری داستان جو کہ سبرس ہے ملا وجہی کی تصنیف یہ قطب شاہی دور میں لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے شمالی ہند کی پہلی داستان کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا شمالی ہند کی پہلی داستان جو ہے یہ قصہ مہر افروز و دلبر ہے جو کہ عیسوی خان کی تصنیف ہے۔ قصہ مہر افروز و دلبر جو ہے یہ اردو کا واحد داستان ہے کہ جس میں کہیں کوئی شعر اردو، فارسی یا برج بھاشا یا کسی بھی زبان کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اور قصہ مہر افروز اور دلبر کا جو قصہ ہے یہ مثنوی سحر البیان سے ملتا جلتا قصہ ہے اور اس کا متن جو ہے یہ 241 صفحات پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعد 135 صفحات پر ایک نصیحت نامہ اس میں لکھا ہوا ہے جو کہ بادشاہ اور وزیر اپنے بیٹوں کو سناتے ہیں۔ اگلا سوال ہے شمالی ہند میں اردو کا پہلا ادبی نمونہ کس داستان کو قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا شمالی ہند میں اردو کا پہلا ادبی نمونہ جو ہے یہ نو طرز مرصع کو قرار دیا گیا ہے۔ نو طرز مرصع جو کہ میر عطا حسین خان تحسین کی تصنیف ہے۔ نو طرز مرصع جو ہے یہ 18ویں صدی کی سب سے اہم داستان ہے اور اسے عطا حسین خان تحسین نے اس کا آغاز 1768 میں کیا تھا اور اس کی تکمیل یعنی یہ ناول مکمل 1775 میں ناول کہہ رہی ہوں یہ داستان جو ہے یہ مکمل 1775 عیسوی میں ہوا تھا اور عطا حسین خان نے یہ جب داستان انہوں نے لکھا تھا تو یہ نو طرز مرصع کو شجاع الدولہ کو پیش کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی وفات کی وجہ سے انہوں نے اسے نواب آصف الدولہ کو پیش کیا تھا۔ اگلا سوال ہے شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان فسانہ عجائب ہے۔ فسانہ عجائب یہ رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے جو کہ 1824 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ فسانہ عجائب کے علاوہ رجب علی بیگ سرور کی جو اور تصانیف ہیں ان میں شگوفہ محبت، گلزار سرور اور شبستان سرور وغیرہ ہیں۔ اگلا سوال ہے داستان ترازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے، داستان کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا داستان کے بارے میں یہ خیال نواب مرزا خان غالب کا ہے۔ اگلا سوال ہے کس داستان میں کوئی شعر اردو، فارسی، برج بھاشا یا کسی بھی زبان کا استعمال نہیں کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا قصہ مہر افروز و دلبر اردو کی وہ واحد داستان ہے کہ جس میں کسی بھی زبان کا کوئی شعر استعمال نہیں کیا گیا ہے اور یہ داستان جو ہے اس اصل داستان میں 6 ضمنی کہانیاں ہیں اور قصہ مہر افروز و دلبر جو ہے یہ اردو ہندی کے خوشگوار امتزاج کا اولین نمونہ اسے مانا گیا ہے اور قصہ مہر افروز اور دلبر کے ذریعے دہلی کے اطراف کی بولی اور وہاں کی طرز معاشرت، آداب گفتگو اور ماحول کو بھی سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے 18ویں صدی کی سب سے اہم داستان کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا 18ویں صدی کی سب سے اہم داستان جو ہے یہ میر عطا حسین خان تحسین کی داستان نو طرز مرصع ہے جو کہ 1768 عیسوی میں اس کو لکھنا شروع انہوں نے کیا تھا اور 1775 میں یہ مکمل ہوئی تھی۔ اور نو طرز مرصع جو ہے یہ فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے جسے عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے
جو کوئی زبان اردو معلیٰ سیکھنے کا حوصلہ رکھے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ یہ قول کس داستان کے بارے میں کہا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول داستان نوطرز مرصع کے بارے میں کہا گیا ہے۔ داستان نوطرز مرصع کے بارے میں میر عطا حسین خان تحسین نے خود ہی یہ کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، نوطرز مرصع کس فارسی قصہ کا آزاد ترجمہ ہے؟ جواب ہو جائے گا نوطرز مرصع قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ اگلا سوال ہے، عجائب القصص کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا عجائب القصص یہ شاہ عالم ثانی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، داستان امیر حمزہ کے سلسلے میں کتنی جلدیں ملتی ہیں؟ جواب ہو جائے گا داستان امیر حمزہ کے سلسلے میں کل 46 جلدیں ملتی ہیں۔ نول کشور پریس نے داستان امیر حمزہ کے سلسلے میں 46 جلدیں لکھ کر شائع کروائی تھیں۔ اگلا سوال ہمارا داستان صبرس کے حوالے سے۔ داستان صبرس جو ہے یہ ملا وجہی کی تصنیف ہے جو کہ 1635 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ کس داستان کو کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ داستان صبرس کو کہتے ہیں جو کہ 1635 عیسوی میں تصنیف ہوئی۔ اگلا سوال ہے، صبرس کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا صبرس یہ ملا وجہی کی تصنیف ہے اور اردو کی یہ پہلی تمثیلی داستان ہے جو کہ ملا وجہی نے صبرس کو قلی قطب شاہ کے نواسے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1045 ہجری یعنی مطابق 1635 عیسوی میں انہوں نے تحریر کی تھی، اور جو کہ یعنی عبداللہ قطب شاہ نے ان کو بیان عشق میں کتاب لکھنے کی درخواست کی تھی تو انہوں نے صبرس کے نام سے یہ داستان لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، ملا وجہی کب و کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا ملا وجہی 1566 عیسوی میں گولکنڈہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، ملا وجہی کی تاریخ وفات کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ملا وجہی کی تاریخ وفات 1659 عیسوی ہے۔ اگلا سوال ہے، وجہی کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ جواب ہو جائے گا وجہی محمد قلی قطب شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال ہے، وجہی نے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا؟ جواب ہو جائے گا وجہی نے کل 4 بادشاہوں کا یعنی قطب شاہی دور کے جو 4 بادشاہ تھے ان چاروں بادشاہوں کا وجہی نے دور دیکھا تھا۔ ان میں کون کون سے بادشاہ تھے؟ ابراہیم قطب شاہ پہلے تھے جن کا دور دیکھا ملا وجہی نے، دوسرے بادشاہ محمد قلی قطب شاہ، تیسرا محمد قطب شاہ اور چوتھا عبداللہ قطب شاہ۔ ان چاروں بادشاہوں کا دور زمانہ ملا وجہی نے دیکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، صبرس میں وجہی نے اپنی زبان کو کون سی زبان بتایا ہے؟ جواب ہو جائے گا صبرس میں ملا وجہی نے اپنی زبان کو زبان ہندوستان بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے، دکنی کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا
دکنی کی پہلی نثری تصنیف ملا وجہی کی داستان سبرس ہے۔ اگلا سوال ہے، سبرس کس زبان میں لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا سبرس دکنی زبان میں لکھی گئی تھی۔ سبرس جو ہے یہ دکنی زبان کی پہلی داستان ہی نہیں بلکہ پہلی تصنیف بھی ہے، جس میں حسن و عشق کی کشمکش اور عشق اور دل کے معرکے کو قصے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا سبرس قلی قطب شاہ کے نواسے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1045 ہجری یعنی مطابق 1635 عیسوی میں تحریر کی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، سبرس کا اسلوب کیسا ہے؟ جواب ہو جائے گا سبرس کا اسلوب رنگین، مرصع، مسجع اور مقفع ہے۔ اگلا سوال ہے، سبرس میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ جواب ہو جائے گا سبرس میں کل 2 مرکزی قصے ہیں۔ پہلا ہے آب حیات کی تلاش اور دوسرا ہے معرکہ حسن و عشق۔ سبرس کے یہ قصے کے 2 محور ہیں۔ سبرس میں جو ہے آب حیات کی تلاش پر توجہ کم دی گئی ہے اور حسن و عشق اور ان کی کیفیات کی تفصیل پر زیادہ زور صرف کیا گیا، حالانکہ اس داستان کا جو اصل مقصد ہے وہ آب حیات کی تلاش ہے۔ اگلا سوال ہے، وجہی نے سبرس کو اور کون کون سے نام دیے ہیں؟ جواب ہو جائے گا وجہی نے سبرس کو گنج العرش، بحر المعانی اور وحی الالہام کے نام دیے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سبرس کو پہلی بار کس نے دریافت کیا؟ جواب ہو جائے گا سبرس کو پہلی بار مولوی عبدالحق نے دریافت کر کے انہوں نے پہلی بار انجمن ترقی دکن سے 1932 عیسوی میں اسے شائع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، وجہی نے سبرس میں عشق پر کتنے انشائیے لکھے ہیں؟ جواب ہو جائے گا وجہی نے سبرس میں عشق پر کل انہوں نے 11 انشائیے لکھے ہیں۔ اور وجہی کا جو اسلوب ہے اسلوب جو ہے یہ داستان اور انشائیہ دونوں سے عبارت ہے، اور وجہی نے خود کہا ہے کہ اس نے نظم اور نثر کو ملا کر ایک نیا طرز ایجاد کر دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا ہے۔ سبرس کے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا سبرس کے متعلق یہ خیال نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ملک سیستان کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا ملک سیستان کے بادشاہ کا نام عقل تھا، جو کہ علاقہ تن کا حکمران تھا۔ سبرس میں جو ہے یہ ملا وجہی نے سبرس میں عشق، عقل، دل، حسن، قامت اس طرح کے جو مجرد خیالات ہیں ان کو انسانی کردار میں ڈھال کر رمزیہ انداز میں تصوف کے مسائل کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ ملک سیستان جو ہے وہاں کے بادشاہ کا وہاں کا جو بادشاہ عقل ہے اس کا بیٹا جو ہوتا ہے جو دل ہوتا ہے اور وہ علاقہ تن کا حکمراں ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آب حیات کی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اگلا سوال ہے، عقل کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا عقل کے بیٹے کا نام دل ہے۔
اگلا سوال ہے شہزادہ نے آب حیات کی تلاش کے لیے کس کو بھیجا؟ جواب ہے کہ شہزادہ نے آب حیات کی تلاش کے لیے نظر کو بھیجتا ہے۔ جب شہزادہ وہ آب حیات کی تلاش کرنا چاہتا ہے اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ شہر دیدار کے باغ رخسار میں آب حیات کا چشمہ ہے اور جو شہر دیدار ہوتا ہے یہ سلطان عشق کی مملکت ہے اور عشق کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ حسن ہوتی ہے، تو دل اپنے دوست نظر کو آب حیات کی تلاش کے لیے بھیجتا ہے۔ اگلا سوال ہے صبرس میں عافیت شہر کے بادشاہ کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا صبرس میں عافیت شہر کے بادشاہ کا نام ناموس ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے صبرس میں کون سا کردار گرفتاری کے بعد خود کو کیمیاگر بتاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا صبرس میں نظر نامی کردار جو کہ دل کا دوست ہوتا ہے اور آب حیات کی تلاش میں جاتا ہے، تو وہ جب گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک کیمیاگر بتا دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے شہر دیدار کس بادشاہ کے بیٹی کی ملکیت ہے؟ جواب ہو جائے گا شہر دیدار عشق کی بیٹی حسن کی ملکیت ہوتی ہے۔ شہر دیدار جو ہوتا ہے وہ سلطان عشق کی مملکت ہوتی ہے اور عشق کی بیٹی ہوتی ہے حسن۔ اگلا سوال ہے مقام سنگسار کا نگراں کون ہے؟ جواب ہو جائے گا مقام سنگسار کا نگراں جو ہوتا ہے یہ رقیب ہوتا ہے۔ اور اسی شہر سنگسار کے لوگوں نے نظر کو چور اور جاسوس سمجھ کر گرفتار کیا تھا اور یہی لوگ اسے رقیب کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ جو نظر جو ہوتا ہے یہ رقیب کو مٹی کو سونا بنانے کا لالچ دے کر باغ رخسار تک پہنچ جاتا ہے اور قامت کی مدد سے رقیب کے چنگل سے یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے نظر رقیب کو کس چیز کا لالچ دے کر باغ رخسار تک پہنچتا ہے؟ جواب ہو جائے گا نظر رقیب کو مٹی کو سونا بنانے کا لالچ دے کر باغ رخسار تک جا پہنچتا ہے۔ اگلا سوال ہے باغ رخسار میں نظر کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ رخسار میں نظر کی ملاقات حسن کی سہیلی زلف سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے نظر کو باغ رخسار سے کس نے گرفتار کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا نظر کو باغ رخسار سے غمزہ نے گرفتار کیا تھا۔ غمزہ جو ہے یہ نظر کو جب باغ رخسار سے گرفتار کرتا ہے تو اس کے بازو پر بندھے لال کو دیکھ کر اسے یاد آ جاتا ہے کہ نظر جو ہے وہ غمزہ کا بچھڑا ہوا بھائی ہے۔ اگلا سوال ہے شہزادی حسن کی تصویر بنا کر دل کو کس نے دکھایا تھا؟ جواب ہو جائے گا شہزادی حسن کی تصویر بنا کر دل کو خیال نے دکھایا تھا۔ اگلا سوال ہے بادشاہ عقل کے وزیر کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا بادشاہ عقل کے وزیر کا نام وہم تھا۔ اگلا سوال ہے بادشاہ عقل نے کس کو زہد پہاڑ پر نگراں مقرر کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا بادشاہ عقل نے زرق کے بیٹے توبہ کو زہد پہاڑ پر نگراں مقرر کیا تھا۔ اگلا سوال ہے حسن اور دل کے درمیان کس نے بدگمانی پیدا کی تھی؟ جواب ہو جائے گا حسن اور دل کے درمیان رقیب کی بیٹی غیر نے
بدگمانی پیدا کی تھی۔ اور اس کا باپ جو رقیب ہوتا ہے وہ دل کو ہجراں کے قلعے میں قید کر دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، صبرس میں کون سا کردار قلعہ ہجراں میں زندگی گزارنے کے ساتھ وصل محبوب کی بھی دعائیں مانگتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، جب رقیب کی بیٹی غیر جو ہوتی ہے یہ حسن اور دل کے درمیان جب بدگمانی پیدا کر دیتی ہے تو رقیب جو ہوتا ہے وہ دل کو ہجراں کے قلعے میں قید کر دیتا ہے، اور ہجراں کے قلعے میں جب قید ہو جاتا ہے دل تو وہ وہاں پر قلعہ ہجراں میں زندگی گزارتا ہے، اور پھر اس کے وہاں پر وہ وصل محبوب کی بھی دعائیں مانگتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دل، نظر اور خیال کی ملاقات باغ رخسار میں چشمہ آب حیات پر کس سے ہوئی تھی؟ جواب ہو جائے گا، دل، نظر اور خیال کی ملاقات جو باغ رخسار میں چشمہ آب حیات ہوتا ہے وہاں پر خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، سات سہیلی ایک پیو چوندھر پیو پہوئے، جس پر پیو کا پیار ہے سو دھن بولی کوئے، یہ دوہا کس کتاب میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ دوہا ملا وجہی کی داستان صبرس میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، عقل نور ہے، عقل کی دوڑ بہت دور ہے، عقل ہے آدمی کہواتے، عقل ہے تو خدا کوں پاتے، عقل اچھے تو تمیز کرے، برا اور بھلا جانے، عقل اچھے تو اپس کو اور دوسرے کو بچانے، عقل نے میر، عقل نے پیر، عقل نے بادشاہ، عقل نے فقیر، یہ عبارت کس کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ عبارت ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ عبارت جو ہے یہ ملا وجہی کی داستان صبرس کی ہے۔ اگلا سوال ہے، صبرس میں چھوٹے بڑے کل کتنے کردار ہیں؟ جواب ہو جائے گا، صبرس میں چھوٹے بڑے کل 76 کردار ہیں۔ اگلا سوال ہے، عافیت شہر کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا، عافیت شہر کے بادشاہ کا نام ناموس ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، صبرس میں سب سے جاندار، متحرک اور فعال کردار کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، صبرس میں سب سے جاندار اور متحرک کردار جو ہوتا ہے یہ نظر کا ہوتا ہے، کیونکہ نظر ہی آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے سب سے پہلے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ ہماری 4 یونٹس جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب آج سے ہماری 5ویں یونٹ شروع ہو چکی ہے جو کہ اردو داستان اور ڈرامے پر مبنی ہے، اور اس میں ہم پہلے داستان کے سوالوں کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اردو کے اہم داستان اور داستان گو جو ہے اور ان کی داستانیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم ڈرامے سے متعلق سوال و جواب دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور امتحان سے متعلق تمام تر معلومات اور امتحان کی مکمل تیاری آپ کی ہمارے چینل کے ذریعے ہو سکے۔ بہت شکریہ۔